بلال اظہر کیانی صاحب، اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر زبیر خان صاحب، ان کو ہم نظر انداز کیسے کر دیں؟ یہ خود آئی ایم ایف میں کام کر چکے ہیں، یہ خود وزیر تجارت رہے ہیں، تو کیسے نظر انداز کر دیں ان کی باتوں کو؟ نہیں دیکھیے، آپ کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، مگر نہ میں کلک ہوں نہ ڈاکٹر صاحب یہ دعویٰ کریں گے، تو میں تو بزیادہ احترام. دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ چیلنجز کوئی نہیں ہے یا کوئی چیز جو ایسی نہیں ہے جس کی درستگی ابھی ضروری نہیں ہے، مگر میرا خیال ہے ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ ود آل ڈیو رسپیکٹ، بہت ون سائیڈڈ ویو اور میرے خیال سے بہت ایگزیجریٹڈ ویو دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ سب کچھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. ایسا ہے نہیں. دیکھیے، کیا ٹیکس ریٹس ہمارے ملک میں آئے ہیں؟ بالکل ہیں. کیا انرجی کاسٹ آئے ہیں؟ بالکل ہیں. اس کے لیے اقدامات جو اٹھائے جا رہے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. ہم جب یہ فسکل بیلنسز امپروو کریں گے، ہم چاہتے ہیں روزانہ ہم یہ بات کرتے ہیں، ہم یہ نہیں، ہم اسی لیے ٹیکس نیٹ کو وائڈن یا ڈیپن کرنے کی بات، مطلب کہ وہ سارے سیکٹرز اور وہ سارے افراد جو کہ یا تو اپنی جتنا ان کو ٹیکس ادا کرنا چاہیے اس کو انڈر رپورٹ کرتے ہیں، یا وہ جو بالکل ٹیکس ادا ہی نہیں کر رہے وہ سیکٹرز، ان کو ہم اس لیے ہی لانا چاہتے ہیں تاکہ اوور آل اکراس دا بورڈ ٹیکس ریٹس میں بھی ریڈکشن ہو سکے. اسی طرح بجلی کے نرخوں کے اندر کمی، تو ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کیپیسٹی پیمنٹس کی، تو پھر میں امید کرتا ہوں تو یہ تو اس بات کی تائید کریں گے کہ جو ہم نے پھر وہ کانٹریکٹس ری نیگوشیٹ کیے اس کے اندر نرخوں کی اس کے نتیجے میں کمی آئی، تو پھر تو یہ اچھا اقدام ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے 22% پالیسی ریٹ کی بات کی کہ کافی ہائی تھا. ہمارے اسی دور حکومت کے اندر وہ 22% 11% تک آ گیا. اسی وجہ سے آیا جب مہنگائی کی شرح نیچے ہوئی، آدھا ہوا، اس سے کاروباروں کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوئی. اور تیسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا جی کہ یہ کیوں کریڈٹ ایجنسیز تو صرف وہ قرضے کی چیز دیکھتے ہیں، صرف کریڈٹ ایجنسیز تو نہیں ہے نا جی. میں نے آپ کے سامنے کاروبار بھی رکھے جو یہ بات کر رہے ہیں. ورلڈ بینک ہمارے ساتھ $20 ارب کی کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک نہ کرتا. آئی ایم ایف کے ہمارے ریویوز جس کے اندر یہ سارے ریفارمز کے پہلے لیکن ورلڈ بینک وہ جو آپ کو $20 ارب دے رہا ہے وہ اگلے 10 سال میں خرچ ہوں گے. جی 10 سال میں، اور وہ زیادہ خرچ ہوں گے ایجوکیشن اور ہیلتھ اور سوشل جی. مگر اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایف سی بھی جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ان کے ساتھ $20 ارب علیحدہ ہیں. تو دیکھیے، اینڈ اوور آل ایک گلوبل ریکگنیشن ہو رہا ہے. امریکہ کے ساتھ ابھی ہم نے جو ایک ٹیرف ڈیل ہمیں ملی ہے جو ہمیں خطے میں، دیکھیے ہماری ایکسپورٹ، ہاں یہ آپ نے اچھا ذکر کیا نا. اس میں ذرا تھوڑا ایکسپلین کریں میرے سننے والوں کو کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان کا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ یہ ٹیرف پہ ہماری ڈیل ہو گئی ہے، اور ٹرمپ نے جناب انڈیا پہ 50% ٹیرف لگا دیا. انڈیا کی تو ایسی تیسی ہو گئی، ہمیں بہت فائدہ ہوا، لیکن ہمارے تو ملک سے جو امریکن کمپنیاں ہیں وہ چھوڑ کے جا رہی ہیں. نہیں دیکھیے اگین حامد میر صاحب علیحدہ باتیں آ بھی رہی ہیں، کچھ اپنے کاروبار یا آپ نے جن کمپنیوں کا بھی ذکر کیا جی وہ آئی ہیں لیکن وہ امریکن کمپنیاں نہیں ہیں. نہیں دیکھیے، کمپنیز کا آنا جانا ایف ڈی آئی کا حصہ ہوتا ہے. کچھ کمپنیز کافیوں کے آپریشنز ہیں، کچھ اپنے لمٹ کرتی ہیں، کچھ اپنے بزنس ڈیسیجنز کرتی ہیں، کوئی آؤٹ سورس کر دیتی ہیں. اگر ایک دو سیکٹرز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ لوکل ہماری کچھ کمپنیز کی گروتھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ کمپٹیشن میں آگے آ جاتی ہیں، کبھی وہ بھی وجہ بنتی ہے. دیکھیں نا، آپ نے 2 سال پہلے آپ نے ایک ایس آئی ایف سی بنائی تھی نا، ایس آئی ایف سی کیا انویسٹمنٹ لے کے آئی پاکستان؟ یہ دیکھیے آگے ہم انشاءاللہ ایف ڈی آئی کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ ابھی ریکوڈک کا معاملہ ہو جو کافی آگے چلا گیا، اور دسمبر 2028 تک ہم اس میں بھی انویسٹمنٹ اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے متعلقہ ریل لنکس ML1 اور ML3 کے اوپر بھی کام کافی آگے چل پڑا ہے. مگر جو میں آپ سے بات کروں وہ یہ ہے کہ جو ٹیرف امریکہ کے ساتھ ٹیرف ڈیل ہوئی ہے اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ہماری پچھلے سال $32 ارب کی ایکسپورٹس تھیں. اور اگر کوئی واحد ملک ہماری سنگل لارجسٹ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے، واحد ملک جہاں پہ ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹس جاتی ہیں تو وہ امریکہ ہے. وہاں پہ پچھلے سال بھی ہماری $6 ارب کی ایکسپورٹس گئی تھی. تو جب اس ملک کی ہمارے خطے میں باقی کمپیٹرز کے مقابلے میں ٹیرف میں کمی آئے گی تو یقیناً ہمیں اس کا کمپیٹیو ایڈوانٹیج ہوگا انشاءاللہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے نتائج آئیں گے. کیا یہ اکیلا کافی ہے؟ نہیں، اس کے کچھ اثرات آئیں گے، مگر آگے ہم بالکل چاہتے ہیں کہ آگے ہم اپنے بزنس مینوں کے لیے آگے جاتے ہوئے جیسے جیسے یہ معاشی اصلاحات کے مزید نتائج آئیں گے، جس طرح پالیسی ریٹ میں کمی آئی، ہم امید کرتے ہیں جب ٹیکس ریونیو میں گروتھ آئے گی، ٹیکس نیٹ وائڈن ہوگا تو ہم ٹیکس ریٹس میں ایونچولی ایٹ سم پوائنٹ کمی بھی لا سکیں، بجلی کے نرخوں میں بھی بہتری لا سکیں. تو انشاءاللہ دیکھیے یہ ایک ابھی تک پچھلے 1.5 سال میں حامد میر صاحب آپ مجھے بتائیے، پچھلے سال جب یہ حکومت بنی تھی سب سمجھتے تھے ایک کانٹوں کا تاج ہے. ایک دو اور جماعتوں کے پاس بھی موقع تھا حکومت بنانے کا، سب اس سے بھاگے تھے. سب کا خیال تھا پچھلے جون تک ملک ڈیفالٹ کرے گا، جو اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اس سے رہا نہیں جائے گا، اس سے یہ گرمی برداشت ہی نہیں ہوگی. سب کا خیال تھا کہ یہ اس طرح کے حالات نہیں ہوں گے جو آج ہیں. الحمدللہ معاشی سطح پر بھی ہم اسٹیبلائزیشن لے کر آئے، بہتری لے کر آئے، اور آگے اب ہم نے آگے معاملات کو لے کے چلنا ہے. جنگ آئی، جنگ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم جیتے، تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ معاشی سطح پر بھی اور اس سطح پر بہتری آئی ہے. ہم نے اب اس سفر کو آگے لے کے چلنا ہے، اور روزانہ وزیر اعظم صاحب سے زیادہ کسی کو بھی اس ارجنسی کا احساس نہیں ہے. روزانہ وہ اپنی ٹیم کو پش کرتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ ابھی اسٹیبلائزیشن ہوئی ہے،
ہم اس طرح کے مواقعوں پر پہلے بھی آئے ہیں بطور ایک معیشت. ہمارا ایک بوم بس سائیکل رہا ہے کہ IMF پروگرام آتا ہے, اسٹیبلٹی آتی ہے, پھر جب معیشت 4-5% گروتھ سے اوپر جاتی ہے تو ہماری امپورٹس بڑھتی ہیں, فارن ایکسچینج کے ہمیں مسائل شروع ہوتے ہیں, ایکسپورٹس اس تناسب سے نہیں بڑھتی ہیں اور پھر ہم کرائسس میں آتے ہیں. ہم نے اس دفعہ اس کو اوائڈ کرنا ہے. اسی لیے میں نے آپ سے ٹیرف پالیسی کی بات کی, جس کے نتیجے میں ہمارے را مٹیریلز اور جو مشینری درکار ہے انڈسٹریز کے لیے اس کی کاسٹ کم ہوگی, تاکہ ہماری جو موجودہ ایکسپورٹنگ سیکٹرز ہیں وہ زیادہ کمپیٹیو. اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی تو چاہیے. نہیں, دیکھیے یہ تو میر صاحب 1.5 سال سے ہم بات سن رہے ہیں اور الحمدللہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم یہ نتائج لے کے آ سکتے ہیں. اسٹیبلٹی ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر کو فون کر کے بلاتے ہیں, بھائی یہ پنجاب گورنمنٹ کی اور سندھ گورنمنٹ کی لڑائی رکواؤ, اس میں بعد میں آتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ایک سوال چھوٹا سا بنتا ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. میں ان کے 2 چیزیں نہیں وہ آپ لمبی بات نہ کیجیے گا, چھوٹا سا میرا سوال ہے کہ پچھلے سال کہا جا رہا تھا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا. یہ اس گورنمنٹ کی اچیومنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یار دیکھیں بات سنیں, انہوں نے قرضہ لیا اور پچھلے قرضے دیے. اگر آپ یہ بتاتے کہ انہوں نے زر مبادلہ کمایا اور اس سے پاکستان کے قرضے کم, کہ میں آپ کو بتاؤں اس وقت پاکستان کے جو بین الاقوامی قرضے بھی ہیں اور جو اندرونی وہ بھی ایز اے پرسنٹیج آف GDP 3-4% بڑھ چکے ہیں اس پچھلے سال 1.5 سال میں. یہ نکالے IMF کی رپورٹ پچھلے مہینے کی ہے, میں اپنے میرے اعداد سنبھال. دیکھیں آپ بات کہتے ہیں بات لمبی, اتنے دلائل ہیں ان کے معیشت کے حالات کے خلاف کہ میں صرف ان کو نشان دی. ابھی انہوں نے کہا کہ ٹیکس ہم کلیکشن بہتر کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کیا ہو رہا ہے آج کل ایک انیشیٹو انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہوا ہے جو بڑی کمپنیوں کے لیے ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ای انوائسنگ, کہ جب آپ ایک چیز بیچیں اسی وقت وہ آن لائن اس کی کنیکشن ہو اور وہ FBR کو پتہ چلے کہ بھئی یہ فلاں چیز بکی ہے اور کس کو بکی ہے. اب بات یہ چھوٹی کمپنیوں کے پاس یہ وسائل, یہ ریسورسز, یہ سافٹ ویئر, یہ پیسہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہر منٹ FBR کو ہی رپورٹنگ کرے, اور اگر انہوں نے نہ کیے تو اس میں جو ان کے اوپر جرمانے لگائے ہیں وہ 5 لاکھ روپے ہر مہینے کے, کبھی وہ 10 لاکھ ہو جائیں گے, 15 لاکھ ہو جائیں گے. اس سے سارے لوگ جو ہیں وہ بھاگے پھر رہے ہیں کہ بھئی سافٹ ویئر کی جسے کہتے ہیں نا انٹیگریشن ود دی FBR, آپ یہ سمجھتے ہیں. اب دیکھیں نا اس کی جو سافٹ ویئر کی انٹیگریشن ہے, چاہیے تھا کہ FBR کا سسٹم ایسے ہوتا ہے کہ جو بھی بین الاقوامی سافٹ ویئر ہے, چاہے وہ کوئک بکس کا ہے, اوریکل کا ہے, کسی اور کا, وہ انٹیگریٹ کرے. وہ نہیں ہوتا. انہوں نے اپنے چنے ہوئے 5-6 کمپنیاں رکھی ہوئی ہیں جن کی سافٹ ویئر استعمال کرو, اور ان سے اگر آپ جاؤ تو وہ اتنے ہائی. دیکھیں بات, اچھا میں آپ کی بات کو, اس وجہ سے چھوٹی کمپنیاں بند ہو رہی ہیں. میں ذرا اپنے جو ناظرین ہیں ان کی سہولت کے لیے ذرا سمپل سوال کرتا ہوں. FBR کا ذکر کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ تمام تر اعلانات کے باوجود FBR کا نظام اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ میں نے اگر اپنے انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے ہیں تو مجھے ایک وکیل کو بھاری فیس دے کے ہائر کرنا پڑے گا, اس کے بعد میں فائل کروں گا. اپنے طور پہ میں نے بڑی دفعہ کوشش کیا, نہیں ہوتا. نہیں اس دفعہ امیر صاحب, ایک تو مجھے اجازت دیجیے مختصراً 2 لائنوں کا جواب جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی. اب انہوں نے بات کی میرے خیال سے ای انوائسنگ کے حوالے سے. اب جی ہم نے جی وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر میں ہر مہینے ملک کے سارے چیمبرز کے صدور کے ساتھ بیٹھتا ہوں ان سارے ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے. ہم نے ایک روایت بنا لی ہر مہینے, اور پچھلی میٹنگ میں جو باتیں ایشوز ہوئے ہوتے ہیں وہ اگلی میٹنگ پہ پھر ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں, تاکہ یہی ہم سے یہ ایشو آیا تھا اس ملاقات میں. ہم نے ان کو یہ شور کرایا 2 باتیں. ای انوائسنگ کی ایک ڈیڈ لائن دی, مگر جو کاروبار, اور اس کے اندر بھی سٹارٹ اس طرح کیا کہ جو سب سے بڑے کاروبار ہیں, ملٹی نیشنلز ہیں, بڑی کارپوریٹس ہیں, ان کو پہلے سٹیجز پہ رکھا. اس کے اندر بھی اگر کسی کو وقت درکار ہے اپنے ڈیٹا سسٹم کو اپگریڈ کرنے کے لیے تو ہم ان کو آگے ڈیڈ لائن اور گنجائش دیتے ہیں. نمبر 2, جو بات کریں ڈاکٹر صاحب کی بہت مہنگی کمپنی ہے, ان کو پرال کی بھی آپشن دی جا رہی ہے تاکہ وہ مفت کی انٹیگریشن کر سکے. نہیں جی میں آپ کو بتا رہا ہوں جی, جو بات اب آپ نے بات کی ہے تو مجھے جواب کا موقع دیجیے. تو ہم ان چیزوں کو ساتھ ساتھ ایڈریس کر رہے ہیں, یہ ایشوز آتے ہیں اور اس کو بیٹھ کے ریگولرلی چیزوں کو ساتھ بیٹھ کے, اور چیزوں پہ گریونسز آتے ہیں, ہم اس کے اندر بہت جگہوں پہ کمیٹی بناتے ہیں جس میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں. ہمیں ہدایت دی ہوئی وزیر اعظم صاحب نے کہ ہر چیز کے اوپر ہم ان کو ساتھ رکھتے ہیں. بزنس کی جائز جو باتیں, جو لوگوں کے جائز آن دا گراؤنڈ اعتراضات ہوتے ہیں, شکایات ہوتی ہیں, FBR کی ہائر جو آفیشلز ہوتے ہیں وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ گراؤنڈ سے فیڈ بیک آئے تاکہ بہتری کا سبب بن سکے. پرال کے اوپر جب میر صاحب آپ نے بات کی, دیکھیے اس سال اس کو تھوڑا سا ریٹرن کو امپروو کیا گیا, مگر آگے پرال کے اوور ہال کے لیے ہم نے پرائیویٹ سیکٹر سے ایک بورڈ بنایا جی. اس کے اندر
प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इंश्योर किया है कि प्राइवेट सेक्टर के हमने अच्छे टेक्नोलॉजी के लोग, पीपल विद गुड ग्रेट रेपूटेशंस, उनको लाए हैं ताकि नंबर वन ना सिर्फ इस मौजूदा सिस्टम को अगले एक साल में टोटली अपग्रेड किया जाए, एक और टीम बनाई जा रही है जो बिल्कुल सिरे से नया सिस्टम बनाए ताकि वही बात हो सके कि आप अपना टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकें, आधी से ज़्यादा चीज़ें खुद पॉपुलेट हो तो सके। ये यानी कि अभी चलेगा सिस्टम, लेकिन सिर्फ ये डॉक्टर ज़ुबैर खान साहब नहीं हैं जो इतराज़ात कर रहे हैं, हुकूमत के जो अपने इत्तेहादी हैं वो भी बड़े इतराज़ात कर रहे हैं। आज कौमी असम्बली में राजा परवेज़ अशरफ साहब क्या कह रहे थे, ज़रा सुनें। जनाब स्पीकर, हमारे लिए इस हाउस में बैठना बहुत मुश्किल है, मैं वॉकआउट करता हूँ। ये असद कैसर साहब। जनाब स्पीकर, हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम इत्तेमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम इत्तेमाद में इस हुकूमत को फारिग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम इत्तेमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको। और सेनेट में क्या हुआ, सेनेट की भी सुन लें। जब कोई पार्ट प्ले करता है और कहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, ये बातें तनकीद के दायरे से बहुत आगे चली जाती हैं और तमीज़ के दायरे को भी ब्रीच कर जाती हैं। माफ़ी अगर नहीं मांगी जाती हमारी लीडरशिप से तो पीपल्स पार्टी कम से कम सेनेट में तो सबसे बड़ी जमात है। आप नंबर्स गिन लीजिए एंड हमारे सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लें जी। कोalition बेंचेस पे हम कुछ तोड़ना नहीं चाहते, बट डू नॉट टेक आवर सपोर्ट फॉर ग्रांटेड। तो ये थी शहरी रहमान साहबा की गुफ्तगू। वो कह रही हैं माफ़ी मांगें चीफ मिनिस्टर पंजाब, वरना हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें।